میرا ایک ملاقاتی 9-10 سال کا بچہ تھا جو شہر کے دور افتادہ محلے سے مجھے ملنے آیا تھا۔ دفتر کے اجنبی ماحول میں وہ کچھ سہما سہما تھا، لیکن اس نے بڑی صفائی سے کہا، میری ماں مر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میری ماں اپنے گھر ہے۔ کیا تمہاری ماں بیمار ہے؟ بچے نے اس سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک خلا میں ٹکٹکی باندھ کر گھورتا رہا، پھر غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولا، اگر میری ماں مر گئی تو میں سارے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ میں نے بچے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب کام ختم ہوا تو اسے کہا وہ مجھے اپنے گھر لے چلے۔ ایک تنگ و تاریک گلی میں تنگ و تاریک سی کوٹری تھی۔ بان کی چارپائی پر ردی، کاغذ اور پھٹے ہوئے کپڑے بچھے تھے۔ ان کی سیج پر ایک ادھیڑ عمر عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اسے ڈبل نمونیا تھا۔ اس کا کرتا کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کوٹری کے در و دیوار پر موت کا سایہ لرز رہا تھا۔ میں نے بچے سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں؟ میری دادی باہر گوبر چن رہی ہے۔ میں بچے کے ساتھ باہر آیا۔ گلی میں ایک گونگی بہری عورت تازہ گوبر اٹھا کر ٹوکری میں جمع کر رہی تھی۔ اس کی کمر خمیدہ تھی۔ اس کے افسردہ چہرے پر ڈھیروں جھریاں تھیں۔ ایک روز پرائمری اسکول کا ایک استاد رحمت الہی ملنے آ گیا۔ وہ چند ماہ بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں رہے گا؟ لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی؟ کھانے پینے کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ تہجد کے بعد رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے شک ہوا یہ شخص جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو کر بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا۔ حضور رسول پاک کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے کہا، آپ نے سنا نہیں، با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ میرا شک دور تو نہیں ہوا، لیکن میں نے سوچا اگر یہ شخص غلط بیانی سے کام لے بھی رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران خفیہ طور پر اس کے حالات کا کھوج لگایا تو تصدیق ہو گئی، وہ ایک پابند صوم و صلاۃ آدمی ہے۔ اس کے گھر کے حالات وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں صوبائی حکومتوں نے ڈپٹی کمشنروں کو اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری زمین کے 8 مربع ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے محکمہ مال کے افسر کو بلا کر کہا، وہ کہیں مناسب جگہ ایسے 8 مربع تلاش کر دے جنہیں زیر کاشت لانے میں دشواری پیش نہ آئے۔ مال افسر نے سمجھا شاید میں یہ اراضی اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پکی سڑک کے قریب نیم آباد زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی کارروائی کر کے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے ساتھ بھیج دیا تاکہ قبضہ دلوانے میں اس کی مدد ہو سکے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں تھا تو ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے میرے نام ایک خط موصول ہوا۔ لکھا تھا کہ اس نے زمین پر محنت کر کے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے۔ وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم اور آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ایسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربع کی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں اس کی سچائی اور دیانت داری پر سکتے میں رہ گیا۔ میں نے صدر ایوب کو رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی حیران ہوئے۔ بولے، تم نے بڑا نیک کام کیا ہے، میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں، اب یہ اراضی تمہارے نام کر دی جائے۔ میں نے گزارش کی، میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ صدر ایوب بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر،
آخر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت مل ہی جاتی ہے۔ میری بات سن کر صدر چڑ سے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ بڑے رسیا تھے۔ جنگ میں ایک روز میری ملاقاتاً بشیرہ طوائف تھی۔ وہ بڑے ٹھسے سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے رنگین لباس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں رت جگے اور رونے سے سوجی ہوئی ہیں۔ اس کی تراش خراش کا جائزہ لے کر میں آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی جانب ٹکٹکی باندھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بشیرہ طوائف کھنکار کر گلا صاف کرتی ہے۔ سرکار، میری بات سنو۔ کیا بات ہے؟ میری بات سنو سرکار۔ سن تو رہا ہوں، کیا بات ہے؟ بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی۔ غالباً اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں، لیکن میں بدستور میز پہ پڑے مستطیل شیشے کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھا ہوں۔ اس پر بشیرہ طوائف ہچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں۔ اس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کی جگہ خون کے قطرے گرنے لگیں گے۔ اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرہ طوائف دوپٹے سے آنسو خشک کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ نمودار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی شکایت شروع کرتی ہے۔ سرکار، میرے گھر پہ کل رات میونسپلٹی والوں نے چھاپا مارا ہے۔ کوئی وجہ ہوگی؟ وہ خود اعتمادی سے کہتی ہے، کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی۔ مجھے ناحق دکھ کیا جاتا ہے۔ میں 12 برس سے اس جگہ بیٹھی ہوں، اپنی محنت سے روزی کماتی ہوں۔ منڈی کا داروغہ، کمیٹی کا انسپیکٹر اور شہر والے سب مجھ سے خوش ہیں، لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں روز میرے خلاف عرضی دیتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے۔ اور میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں، مکان کس کا ہے؟ میرا ہے سرکار، لالا شنکر داس نے میرے نام کروایا تھا۔ بشیرہ نے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ میں نے پوچھا، بحالیات کے محکمے سے اجازت لی یا نہیں؟ اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر رکھ دیے۔ سرکار، میں نے پیسہ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ میرے نام حج کا قرعہ بھی آ گیا ہے۔ اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے۔ حاضری کا بلاوا آ گیا ہے، اگر نہ گئی تو اس کا عذاب کون بھگتے گا؟ آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا خدمت کی ہے؟ وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں میں دیے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ ایک پیشہ ور بدنام عورت ماہی بے آب کی طرح حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اور رسول کا قانون اسے اس سعادت سے محروم نہیں کرتا، لیکن جھنگ میونسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھین سکتا ہے۔ مکان کی وجہ سے وہ حج پر جانے سے رہ جائے گی۔ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کمی واقع نہ ہو، لیکن اگر یہ طوائف حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے لیے سرد پڑیں گے؟ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور سپرنٹینڈنٹ پولیس آغا شجاعت علی کو ٹیلی فون پر صورتحال سناتا ہوں۔ وہ بڑے بااخلاق اور شائستہ افسر ہیں۔ کہتے ہیں، میں اس قضیے سے واقف ہوں، آپ اسے حج پر جانے دیں، اس کا مکان کوئی نہیں چھینے گا، اس کے غیر حاضری میں پولیس مکان کی حفاظت کرے گی۔ واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں، تم حج پر ضرور جاؤ، تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک پولیس مکان کی حفاظت کرے گی۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خدا سرکار کو سلامت رکھے، یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم فنڈ، یتیم خانوں میں دیے چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر رکھتی ہے۔ اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ اس سے کہوں، جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی دعا کے 2 لفظ بول دینا، لیکن ڈپٹی کمشنری کا احساس کمتری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بشیرہ ایک طوائف ہے، اور یوں بھی میرے دفتر کا اردری محمد صدیق بڑی دیر سے دروازے پر منڈلا رہا ہے۔ میرا وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو سنگ دلی سے گھور رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں جب وہ دفتر سے نکلے تو محمد صدیق گڑگانوی زبان میں اسے 2-4 گالیاں سنا دے۔ ایک روز ایک ملاقاتی آیا جس کا نام عبداللہ تھا۔
السلام علیکم کہنے کے بعد بولا، کسی نے بتایا ہے آپ بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں، میرا بھی وہیں بسیرا تھا، بس یوں ہی جی چاہا اپنے شہر والے کے درشن کر آؤں، اور کوئی کام نہیں۔ میں نے اسے تپاک سے اپنے پاس بٹھا لیا اور کریت کریت کر اس کا احوال پوچھتا رہا، جسے سن کر میں سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ جموں میں عبداللہ گھر پر رنگریزی کا کام کر کے گزر اوقات کرتا تھا۔ اس کی بیوی 3 بیٹیاں چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی، 9 برس کی زہرہ، 12 برس کی عطیہ اور 16 برس کی رشیدہ۔ اکتوبر 1947 میں جب مہاراجہ ہری سنگھ نے جموں کے مسلمانوں کا قلع کما کرنے کا پروگرام بنایا تو مسلمان خاندانوں کو بسوں اور ٹرکوں میں یہ کہہ کر سوار کروایا جاتا تھا کہ انہیں پاکستان لے جانے کے لیے سیالکوٹ کے بارڈر تک پہنچا دیا جائے گا۔ راستے میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے درندے اور سکھ بسوں کو روک لیتے تھے، جوان لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا، مردوں کو چن چن کر تہہ تیگ کر دیا جاتا، بچے کچے بچوں اور بوڑھوں کو پاکستان روانہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو عبداللہ پریشان ہو گیا۔ اس کی بیٹیوں پر جوانی کے تازہ تازہ پھول کھل رہے تھے۔ اسے یقین تھا اگر وہ کسی قافلے میں روانہ ہوا تو اس کی بیٹیاں درندہ صفت ڈوگروں کے ہتھے چڑھ جائیں گی۔ اپنے جگر گوشوں کو اس افتاد سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے دل میں ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ نہا دھو کر مسجد میں 2 نفل پڑھے، کسائی سے ایک تیز دھار چھری مانگ کر لایا، گھر آ کر تینوں بیٹیوں کو عصمت کی حفاظت اور سنت ابراہیمی کے فضائل پر واز دیا۔ زہرہ اور عطیہ کم عمر تھیں، اپنے باپ کی باتوں میں آ گئیں۔ دلہنوں کی طرح سج دھج کر انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر ہنسی خوشی دروازے کی دہلیز پر سر ٹکا کر لیٹ گئیں۔